سب سے پہلے جو نماز کی شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز سے باہر نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرائط ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو، پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط فقہاء نے بیان کی وہ ہے طہارت۔ کیا ہے؟ یعنی بندے کا جسم پاک ہو، بندے کے کپڑے پاک ہوں، بندے نے جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، بندے کا وضو ہو، بندے کا غسل ہو، بندے کے کپڑے پاک ہوں، یہ طہارت ہے۔ تو چونکہ پہلی شرط نماز کی طہارت ہے، ہم سب سے پہلے طہارت پر ہی گفتگو کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے جسم، لباس اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا نماز کی پہلی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک بندے کا غسل نہیں صحیح ہے، وضو صحیح نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، جگہ پاک نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو طاہرو، مطہر کرو۔ اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہے، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ جو لوگ حرام مال سے صدقہ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ فقہاء نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اس کا مال حلال نہ تھا مگر اس کے مال سے کسی کو فائدہ تو پہنچا، کوئی بیمار آدمی ہے، اس کو اس نے پیسے دیے، اس نے دوائی دے دی، دوائی سے شفا ہو گئی، یا بھوکا ہے اس کو پیسے دے دیا، وہ حرام ذریعے سے ہی کمائے گئے اور اس نے اس کو دیے اور اس نے کھانا کھا لیا اور اس کے پیٹ کی بھوک کی آگ بجھ گئی، فائدہ تو ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کو اجر فائدہ نہیں ہوگا مگر اس کے اس عمل سے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہے، اللہ پاک اس کو اس عمل کا فائدہ اسے دنیا میں ہی دے دے گا۔ جیسے کافروں کے لیے آخرت میں نیکی کے عمل کا اجر نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا حبام منصورا، ان کے تمام اعمال کو ضائع اور بیکار کر دیا جائے گا۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی غیر مسلم کوئی نیکی کا کام کرے، ہسپتال بنوا دے، وہ پانی کا بندوبست کر دے، وہ مسافر خانہ بنوا دے، کوئی نیکی کا عمل کر دے، اس کے لیے اس نیکی کا آخرت میں اجر نہیں ہے مگر چونکہ اس کے اس عمل سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کافروں کے ہر نیک عمل کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں اجر نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ ضمن بات آئی تو میں نے کر دی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ بار بار اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب بھی نماز پڑھیں آپ کا اگر غسل نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے تو ذہن میں رکھ لیں نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی فقہاء کرام کا اس بات میں اجماع ہے، خود فقہاء فرماتے جو آدمی جان بوجھ کر ناپاکی میں بے وضو اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گا، فرماتے ہیں کہ یہ سخت گناہ ہے،
گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ عمل بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک اور ضمن مسئلہ آپ کو بتاؤں، جب امام نماز پڑھاتا ہوتا ہے تو بھول جانا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یہ اب آگے سجدہ صاحب آئے گا، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، مگر یہاں ضمن بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوم میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو انسان ہے نا، لفظ انسان اس کا ماخذ نسیان ہے، نسیان سے انسان بنایا ہے، اور نسیان کا معنی ہی بھول ہے۔ فرماتے ہیں جو انسان ہے وہ بھولے ہی بھولے، انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں اللہ نے بھولنا رکھا ہے۔ اور ہم نے پڑھا اول الانسانی اول النسیان، پہلا ہی انسان اور پہلے سے ہی بھول ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے آدم تو اور تیری زوجہ دونوں اس جنت میں رہو، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو سب جنت تمہارے لیے ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع فرما دیا، کہہ دیا، حد بندی کر دی، مگر اس کے باوجود حضرت آدم اور اما حوا اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ بھول گئے، تو بھولنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بھول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھول کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں نہیں بھولوں گا، اگر اللہ چاہے تو آپ کو پھر بھی بلا دے گا۔ بات سمجھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سرکار نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، جناب نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام دے دیا۔ اب کسی کی مجال نہیں ہو رہی کہ حضور کو کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ وہاں ادب تھا، ہمارے ہاں ادب نہیں ہے، ہم اس لیے فیض سے محروم رہتے ہیں کہ ہم ادب سے محروم۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے حضور مسجد میں آ گئے ہیں، تقدیر ہو گئی ہے، سرکار نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں کہ اچانک حضور کو یاد آ گیا کہ میں جنابت میں ہوں، میرے اوپر غسل فرض ہے، تو میں نے غسل نہیں کیا، بھول گیا ہوں اور ویسے نماز کے لیے آ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے، سرکار کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہے۔ تو آقا علیہ السلام تکبیر ہو گئی ہے، اور تکبیر کے بعد یاد آیا کہ میں نے غسل کرنا تھا، غسل نہیں کیا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ صحابہ جیسے کھڑے تھے ویسے کے ویسے ادب سے کھڑے رہے۔ حضور گھر گئے، غسل کیا، غسل فرما کے کپڑے بدل کے پھر حضور تشریف لائے، تو پھر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب تک جناب نہیں آئے صحابہ ادب سے کھڑے ہی رہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹھ ہی جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے ادب کا عالم تھا۔ تو بتا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور سلام کے بعد حضور پیچھے چلے گئے۔ اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی کہ حضور سے کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بڑے ادب سے عرض کرتے حضور نماز چھوٹی کر دی گئی یا جناب سے بھول ہو گئی؟ ادب سے صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ پیارے عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر میں آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے مسکرا کے کہا بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ان کے ادب کا عالم تھا۔ وہ ہر بات میں ادب کے قرینے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا۔ ایک صحابی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو جانور ہیں ان کی قربانی کی ہے، اس پر اپنا ہاتھ اٹھا کے
ایسا اپنا ہاتھ اٹھا کے گن گن کے بتا رہے تھے، اس جانور کی گن گن کے بتا رہے تھے. پھر اچانک بول اٹھے، کہنے لگے بھائی کوئی بھول میں نہ رہے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ہائے ہائے، اس میں بھی ان کو مماثلت و برابری کا شائبہ ہوا کہ اللہ پاک اس پہ میری پکڑ نہ کر لے کہ تو میرے مصطفیٰ کے برابر بننا چاہتا ہے. فوراً کہا کہ نہیں، میں یہ تمہیں بتانے کے لیے بتا رہا تھا، مگر میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. یہ ان کے ادب کا عالم تھا. تو بتا رہا ہوں حضرت عمر فاروق، یہ ادب تھا ان کا. عرض کرتے ہیں آقا جناب سے بھول ہو گئی یا نماز چھوٹی کر دی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نسیتو، میں نہیں بھولا، بل نسیتو، بلکہ بھلا دیا گیا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب بھول ہو جائے تو نماز پوری کیسے کرنی. آؤ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو، میں تم کو بتاتا ہوں نماز میں اگر بھول ہو جائے تو نماز پوری کیسے کرنی ہے. یہاں ضمن میں رک کر کے بات بتانا چاہتا تھا آپ کو. بعض بات تو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ بھول جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا، حدیث شریف میں آتا ہے سرکار نے نماز پڑھائی، اور ہم چونکہ بات کر رہے ہیں بار بار بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بار بار یہ حدیث آ رہی نا. تو اس ضمن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور حضور نماز میں بھول گئے، نماز میں جناب بھول گئے. سلام کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف منہ کیا، حضور نے نام نہیں لیا. اللہ پاک کی بستار وجود ہے، اللہ بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو جناب بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. سب کچھ آقا جانتے تھے. ارے حضور تو حضور رہے، جناب غوث پاک فرماتے تھے لوگوں خدا کی قسم میرے سامنے تم شیشے کے بوتل کی طرح ہو، شیشے کی بوتل کی طرح ہو. جو کچھ تم کر کے آتے ہو، جو کھا کے آتے ہو، جو کرتے ہو، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی سب کچھ دیکھتا ہے مگر مجھے بتانے کا آرڈر نہیں. تو آقا علیہ السلام کی ہر چیز جانتے تھے، مگر کبھی آقا علیہ السلام کسی کی بےزتی نہ کرتے. مجلس میں ہوتے کسی بندے میں کوئی کمی ہوتی، نقص ہوتا تو حضور نام نہ لیتے، ویسے جمع کا صیغہ بول کے بتاتے کہ بھئی کئی لوگ نماز تو بڑی پڑھتے ہیں مگر ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو جو نافرمان ہوتا اس کو پتہ چل جاتا کہ جناب مجھے فرما رہے ہیں. کئی لوگ بھئی نماز تو بڑی پڑھتے ہیں، بڑی تہجد پڑھتے ہیں، بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نام نہ لیتے بلا. تو جس میں کہ کمی عیب ہوتا اس کو پتہ چل جاتا کہ حضور مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے، یہ تعلیم کا طریقہ ہے. کبھی بھی کسی بندے کا نام لے کے اس کو نہ کہو. جس کسی میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، اس طرح اشارتاً بات کرو. جب جمع کے صیغے میں بولو اس کو پتہ چل جائے گا، یا پھر آپ سمجھے تو تنہائی میں علیحدہ بلا کے اس کو سمجھائے تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ تعلیم کا طریقہ بتایا گیا. ہم تو منہ کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اگلے کی بےزتی کر دیتے ہیں. وہ سمجھنے کی بجائے وہ نماز ہی چھوڑ دیتا، سمجھے نا. کئی یہاں پہ دوست ایسے ہیں کہ وہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بچپن میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں چھوٹے بچے بشرات سے کرتے ہیں، تو ہم نماز میں کھڑے تھے، نماز تراویح ہو رہی تھی، تو ایک طرف سے ایک بچے نے دھکا مارا تو سارے گر گئے. تو ایک بابا جی نے میرے کان کو پکڑ کے اس طرح مروڑا اور پھر اس زور سے تماچا مارا کہ جی جب تک وہ بابا جی زندہ رہے میں مسجد نہیں گیا. یہ الادین والی مسجد میں حاجی حکیم صاحب نے بتایا کہ جب تک وہ زندہ رہے میں مسجد بھی نہیں گیا. مقصد یہ بات کرنے کا پیار سے، والموعظۃ الحسنہ قرآن کے الفاظ ہیں، بات بھی کسی کو کرو تو اچھے انداز سے کرو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں حضور کے نواسوں نے شہزادگان نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا اور اس نے وضو صحیح نہیں کی. ہمارے جیسا بھی ہوتا تو کہتا اور تو نے اپنے بال دھوپ میں سفید کر لیے، اتنی تیری عمر ہوگی تجھے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا کیا بولتے. مگر شہزادگان سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے صحبت یافتہ تھے، سرکار کی تربیت نصیب ہوئی تھی. انہوں نے عرض کی، دونوں شہزادوں نے، بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیں، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دینا. تو شہزادوں نے وضو کیا
تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹو آپ کا وضو تو صحیح ہے، میری غلطی تھی، مجھے پتا چل گیا کیسے وضو کرنا۔ یہ آداب کا طریقہ بتایا گیا۔ تو بتا کے رہا ہوں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد وضو بھول گئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں آقا علیہ السلام کا کوئی عمل ہماری مثل نہیں ہے، میں خاص بات کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے کسی عمل کو آپ سرکار نے شادی کی اور کہہ دی حضور علیہ السلام نے بھی شادی کی، ہم اور حضور ایک جیسے ہو گئے۔ ارے ہم اور حضور ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ہمارے لیے 4 شادیوں کی شرط ہے، ایک وقت میں اگر ان کے حقوق پورے کر سکیں عدل کے ساتھ تو پھر 4 عورتوں کے ساتھ ہم شادی کر سکتے ایک وقت میں۔ اگر عدل نہ کر سکے تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حقوق پورے نہ کر سکے تو اجازت نہیں ہے۔ مگر آقا علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، حضور جتنی مرضی عورتوں سے شادی کرے۔ کوئی بندہ آقا علیہ السلام کو کھاتا دیکھے اور کہہ دی دیکھیں حضور بھی کھاتے ہیں ہماری طرح ہی ہوئے، اس کی بھول ہے۔ آقا علیہ السلام کا کھانا اور ہمارا کھانا ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ آقا علیہ السلام جب کوئی لقمہ اٹھاتے تو وہ لقمہ کہتا مولا تیرا شکر ہے، تیرے مصطفیٰ نے مجھے پسند کر دیا۔ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کا کوئی عمل بھی ہمارے عمل جیسا نہیں ہے۔ ہم سوتے ہیں حضور بھی سوئے، تو کوئی کیا کہہ دی جیسے ہم سوتے تھے ویسے حضور سوتے ہیں؟ خبردار یہ گستاخی نہ کرے، بدبختی نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا ینام عینی بلا ینام قلبی، ارے لوگوں میرا اور تمہارا سونا ایک جیسا نہیں ہے۔ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے۔ ہم سو جائیں اور سو کے اٹھیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جناب سو کے بھی اٹھیں تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو حضور کا عمل ہمارا عمل ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ کوئی کہہ دی جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے حضور کو بھی ایسے آتا ہے، اس کی نادانی ہے۔ سرکار کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی کہہ جیسے ہم چلتے حضور بھی ایسے ہی چلتے تھے ہمارے جیسے ہوئے، اس کی خطا ہے۔ آقا علیہ السلام کا چلنا اور ہمارا چلنا ایک جیسا کیسے ہو گیا کہ جب حضور شہر مکہ کی گلیوں میں خرامے ناز کرتے تو اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی بھی قسم ہے۔ مولا کیوں؟ اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے کہ یہاں تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کھاتا۔ مولا یہاں حج ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے بھی نہیں کھاتا۔ مولا اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ یہاں صفا و مروہ بھی صحیح ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس لیے بھی نہیں قسم کھا رہا شہر مکہ کی۔ مولا یہاں حجر اسود ہے؟ اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے بھی نہیں کھا رہا۔ مولا یہاں کئی انبیاء کے مزارات قبور ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے بھی نہیں۔ مولا پھر شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس نے اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر مکہ کی گلیوں میں میرا یار خرام ناز کرتا ہے۔ فرمایا جب میرا محبوب وہ بددعا مکھڑے والا، وہ سرمدی ناکھوں والا، وہ مالدار کے کجلے بھری پیاری آنکھوں والا، وہ حامین کی کنڈل والی بلے زلفوں والا، وہ سراپا حسن جب مکے کی گلیوں میں خرامے ناز کرتا ہے اور مکہ شہر کی ہوائیں اور فضائیں میرے یار کے رخساروں کو بوسہ دیتی ہے تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم کھا۔ تو میں کہتا ہوں اے شہر مکہ تیری قسم ہے، کیوں کہ تجھ میں میرا یار خرام ناز کرتا ہے، میرا محبوب یہاں رہتا ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرے یار کا مسکن ہے۔ اس شہر مکہ کی اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ میرے یار کا قیام اس شہر مکہ میں ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے یار کی جھوک اور وسعت اس شہر مکہ میں۔ اور لا جو ہے صاحب، لا آپ سمجھتے ہیں لا نہیں کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے بھی ہوتا ہے، اس بات کے لیے بھی اس مقام پہ آیا اور نفی کے لیے بھی ہے۔ کہا لا اقسم، محبوب نہیں قسم کھاؤں گا۔ مولا کب نہیں کھائے گا؟ محبوب جب تو شہر مکہ سے چلا جائے گا۔ ہائے ہائے،
اب شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ پیارے یہاں تو بستا ہے، تیری جھوٹ ہے یہاں پیارے، یہاں تو رہتا ہے، اور جب تو یہاں سے چلا جائے گا پھر شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، پھر وہاں کی قسم کھاؤں گا محبوب جہاں تو رہے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور رفعت اور شان کا عالم ہے۔ ہم اور حضور ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ وہ چلتے ہیں تو آقا اللہ پاک حضور علیہ السلام کے چلنے کو تکتا ہے، اور جن گلیوں میں محبوب چلتا ہے اللہ ان گلیوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ ہم اور حضور ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ آقا علیہ السلام شہر مکہ کی گلیوں میں چلتے تو آقا علیہ السلام کے وجود پاک سے، جسم اقدس و اطہر و انور سے یوں خوشبو نکلتی کہ جہاں جہاں سے محبوب گزرتا جاتا وہ گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہوتی جاتی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے جناب کو ملنا ہوتا ہمیں پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، خدا کی قسم گلیاں خود بتا دیتی تھی کہ یار ادھر گیا ہے۔ ماتے خوشبو کے پیچھے چلتے جاتے حتیٰ کہ حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ تو مجھے کوئی ایک بات تو بتائیں جس میں ہم اور حضور ایک جیسے ہو، کوئی ایک بات بتا دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام ہمارے جیسے، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے تھے، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے تھے۔ بڑی جرأت سے لوگ کہہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اتنی جرأت، اتنی مجال۔ اور آقا علیہ السلام کا عالم یہ ہے، بخاری و مسلم میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، متفق علیہ حدیث سے نہیں باب ہے موجود۔ آقا علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 6-7 دن کے روزے رکھتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں پورا باب ہے اس پر۔ آقا علیہ السلام مسلسل 6-7 دن کچھ نہیں کھاتے تھے، نہ پیتے تھے۔ آپ کو بھوک لگی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام ہمیشہ 6-7 دن کا روزہ ہے سرکار کا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارا محبوب کچھ بھی نہیں کھاتا، حضور نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا۔ اب میں بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم میں نہ ہو تو میں جواب دے دوں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ محبوب کچھ کھاتا پیتا نہیں، وہ تو تکتے ہی حضور کو رہتے تھے، وہ تو دیکھتے ہی حضور کو رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا محبوب کچھ کھاتا پیتا نہیں، انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نحیف ہونے لگ گئے، کمزور ہونے لگ گئے، چہرے گالیں اندر کو دسنے لگ گئی، انتہا کی کمزوری ہو گئی، نقاہت ہو گئی، اتنے کمزور ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ قیام میں کھڑے گر جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم نماز میں گر جاتے ہو اور تمہارے چہروں سے صاف عیاں ہے، نظر آ رہا ہے تم پہ انتہا درجے کی نقاہت اور کمزوری ہو گئی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا ہمارا محبوب کچھ کھاتا پیتا نہیں، ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس پر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ ارے لوگوں مجھے اپنے آپ پہ قیاس نہ کیا کرو، فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي رَبِّي، میں وہ ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ اب اس پر عرفاء اولیاء اللہ کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک رات کو حضور کو کیا کھلا پلا دیتا تھا؟ کہتے ہیں جب رات آتی اللہ پاک پردے ہٹا دیتا، ہر رات حضور کی معراج کی رات ہوتی، اللہ پاک حضور کو اپنے حسن مطلق کا دیدار کرواتا۔ جب سرکار رب کائنات کا دیدار کرتے، نہ کھانے کی حاجت رہتی نہ پینے کی طلب رہتی۔ جس طرح فرشتے ہیں ان کی غذا بس عبادت کرنا ہے، ان کی غذا کیا ہے؟ عبادت۔ سمجھے؟ تو فرشتے اگر کھائے پیے بغیر صرف عبادت سے رہ سکتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہر رات رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، تو حضور نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ میں نے کہ ضمناً بات آئی، میں نے کہا چلو محبت کی بات ہے عرض کر دوں۔ تو کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی بات کرے اس کے ساتھ بات بھی نہ کیا کرے، اس کے ساتھ بات بھی نہ کرے۔
اللہ پاک وہ جاہل ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو اس کو سلام، میں تیرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں دلیل تو ہوتی، ایک آدمی جاہل ہے اس کے سامنے دلیل کہاں چلے گی؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے جاہل آدمی کے سامنے دلیلیں دے کے علم کی توہین نہ کرنا۔ دلیل اسے دی جاتی ہے جو دلیل کو سمجھتا ہو، سمجھے؟ جس کو ادب ہی نہیں، جو دلیل کی اہمیت ہی نہیں جانتا، اس کے سامنے دلیل دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ بات بھی نہ کریں، ایسے آدمی کے پاس بھی نہ بیٹھے جس کو حضور کی بارگاہ کا ادب اور حیا نہیں ہے۔ تو میں کر رہا تھا جان محترم، آقا علیہ السلام کا کوئی عمل بھی کبھی اس کو قیاس نہیں کرنا کہ وہ ہمارے جیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل کیا وہ امت کو اسوہ دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کیا۔ اب بتا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور بھول گئے، تو میں نے بتایا ہمارا بھولنا اور حضور کا بھولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ خود بھلا رہا تھا تاکہ میرا محبوب ان کو بتائے کہ بھول ہو جائے تو نماز کیسے پڑھنی۔ وگرنہ جس پر ہر وقت خدا کی حفاظت کا پہرا ہو وہ بھول سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی بلا ہم میں سے ہر بندہ گناہ کر سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں ہم سے، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی زندگی امت کے اسوہ بنتی ہے، تعلیم بنتی ہے، اتباع قرار پاتی ہے۔ جو کچھ نبی کرے وہ امت کے لیے سنت ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اور ہر نبی پر ہر وقت خدا کی حفاظت کا پہرا رہتا ہے۔ نبی سے اللہ وہ کام ہی نہیں ہونے دیتا جو نافرمانی کا کام ہو، جو گناہ کا کام ہو۔ تو جو رب اپنے نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتا وہ نہ چاہے تو نبی بھول سکتا ہے؟ نبی بھولتا بھی تعلیم کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جناب بھول گئے۔ آقا علیہ السلام نے سلام کے بعد فرمایا بھئی تم میں سے کئی لوگ ہیں، نام نہیں لیا سرکار نے، میں بھئی تم میں سے کئی لوگ ہیں وہ آ کے پیچھے بے وضو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، بے وضو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بے وضو آدمی کی نحوست امام پہ پڑتی ہے اور امام بھول جاتا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں بھی سختی سے امر فرمایا کہ جب کبھی نماز پڑھنے آؤ تو باوضو آؤ، بغیر وضو کی نماز ہرگز نہیں ہوتی، اور بغیر وضو ہونا اتنا بڑا قبیح عمل ہے کہ تمہارے بے وضو کھڑے ہونے سے امام بھی بھول سکتا ہے۔ تو یہاں عزیزان محترمہ آپ نے سنا آقا علیہ السلام نے بڑا زور دے کے فرمایا بار بار، یہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سمجھے، وضو کا ہونا، غسل کا ہونا، یہ طہارت ہے۔ تو طہارت کا بیان ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو تمہارا جسم، کپڑے، جگہ ہر چیز پاک ہونی چاہیے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ غسل ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں جب غسل کرتے ہیں تو غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ جب آپ پر غسل فرض ہو تو آپ سب سے پہلے استنجا کریں گے، واش روم میں جائیں گے، پیشاب کریں گے، پیشاب کر کے استنجا کریں گے، نجاست کی جگہ کو صحیح کر کے دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ جہاں آپ نے غسل کرنا ہے اس جگہ پہ آ جائیں۔ تو یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جس جگہ پہ غسل کرنا ہو اسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرتے، اس سے بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس سے بندے کی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اس سے بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو گندے برے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ پیشاب آپ علیحدہ جگہ پہ، پیشاب والی جگہ پہ کریں، اور اس کے بعد غسل والے مقام پہ آ جائیں، پیشاب کر کے، استنجا کر کے، نجاست والی جگہ کو دھو کے پھر آ کے آپ وضو کریں، اس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے اور اس کے بعد کلی کریں گے صحیح کر کے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اب غسل کرنے کے لیے جب آپ وضو کریں گے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ میں پانی ڈالنا، اچھی طرح کلی کرنا اور غرارہ کر کے حلق کی جڑ تک، اندر تک پانی پہنچانا۔ ایسے منہ میں پانی ڈال کے نکال دینا ایسے نہیں ہوتا، زبان کے نیچے، دانتوں کے ارد گرد اور حلق تک پانی صحیح کر کے پہنچانا، یہ فرض ہے جب غسل بندے پہ فرض ہو۔ اگر غسل فرض نہیں، ویسے آپ جس طرح ہم روزانہ نہاتے ہیں
ویسے نہا رہا ہے اور غسل مسنون کر رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا پھر کلی کرنا بھی مسنون ہے، پھر اس طرح اتنا زیادہ تکرار کرنا ضروری نہیں ہے، پھر غسل ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کے بعد پاکی کے لیے غسل کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری بتا رہا ہے۔ بندہ پاک نہیں ہوگا جب تک صحیح کر کے کولی اور غرارہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، دائیں چلو میں پانی لے کے اس طرح فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح پانی میں ناک رکھ کے ایسے پانی کو سونگے، ایسے نہیں سونگے، جب سونگے گا تو خود بخود ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے گا 3 بار۔ یہ غسل کے فرض بتا رہا ہوں، 3 فرض ہے۔ نمبر 1 اچھی طرح کولی کرنا، غرارہ کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ تیسرا فرض ہے غسل کا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی انگلیوں اور پاؤں کی نیچے تلیوں تک صحیح کر کے جسم کو پانی سے دھونا، پانی ڈالنا اور جسم کو ملنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے پیشاب کر دیا، سنجا کر لیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو میں ہاتھ دھوئے، کولی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھو لیں، چہرہ دھونے کے بعد دایاں بازو دھوئیں، پھر بایاں بازو دھوئیں، پھر مسح کر لیں، بالکل ویسے ہی جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھو لیں، پھر بایاں پاؤں دھو لیں۔ اس کے بعد ہم 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں گے اور پھر سر پہ ڈال کے سارے جسم کو دھو لیں گے۔ یہ غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صابن لگائیں، جس طرح اپنی میل مول اتاریں، غسل ہو گیا، سمجھے گا؟ تو اس میں اب میں بتانا یہ چاہتا تھا، کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ جی میں غسل کر کے باہر آیا کپڑے پہن کے، تو اس وقت میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، تو غسل کر کے باہر آیا تو کیا دوبارہ وضو کروں؟ نہیں، دوبارہ وضو کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ وضو جو ہے یہ ذہن نشین رکھیں، بڑی لطیف بات بتا رہا ہوں، وضو جو ہے وہ طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی طہارت ہے۔ وضو کرنے سے صرف وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جن کو ہم دھوتے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، مسح کیا، پاؤں دھویا، صرف یہی اعضاء دھلے۔ مگر غسل کرنا طہارت کبریٰ ہے، بڑی طہارت ہے۔ جب ہم غسل کرتے ہیں تو سارا جسم ہی دھل جاتا ہے۔ تو وضو میں تو صرف ہاتھ پاؤں یہ چیزیں دھلی تھیں، غسل میں تو سارا کچھ ہی دھل گیا، تو وضو نہیں ہوا اندر۔ حتیٰ کہ آپ کو بڑی کمال بات بتاؤں، فقہا نے کہا کوئی بندہ غسل کی نیت سے نہر میں، دریا میں غوطہ لگائے، غوطہ لگا کے باہر آ جائے، فرماتے اس کا وضو بھی ہو گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا، سمجھے نہیں؟ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کئی دوست اچھا کوئی کرتا ہے تو تقوی کی بات ہے، مگر بعض علماء اور فقہا نے کہا یہ ضیاء میں آتا ہے، ایسے پانی ضائع کرتے رہنا۔ جب اللہ پاک نے رخصت جو دی ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا رخصت پر عمل نہیں کرتا، اس کو ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ ہے۔ وضو کا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو، غسل کا طریقہ بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم تیمم بتائیں گے۔ اگر بندہ بیمار ہو اور بیماری کے لیے پانی نہیں استعمال کر سکتا، ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پانی اگر تو استعمال کرے گا تو تیری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، یا ایسی جگہ پہ ہے کہ نیل میل دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو پانی نہیں مل رہا، تو کن کن صورتوں میں تیمم ہے اور پھر کیسے تیمم کرنا ہے، تیمم کے فضائل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔